بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 67۔ اللہ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا درس حدیث ہو رہا تھا۔ آپ مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم نے حدیث پڑھی جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور فلاں فلاں کام کریں گے۔ کئی کام ان کے اس حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جس وقت وہ تشریف لائیں گے تو یضع الجزیۃ، جزیہ جس کو ٹیکس کہتے ہیں، اسے وہ ختم کر دیں گے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی گئی تو حضرت شیخ الاسلام نے اسے بیان فرمایا اور تشریح کی۔ تو ایک طالب علم کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جزیے کو ختم کر دیں گے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ختم کریں گے؟ تو حضرت شیخ الاسلام کہنے لگے کون کہتا ہے؟ طالب علم کہنے لگے کہ حضرت جو حدیث پڑھی گئی اسی میں تو آیا ہے۔ حضرت پھر کہنے لگے کہ ارے کون کہتا ہے وہ ختم کر دیں گے؟ وہ طالب علم پھر کہنے لگے حضرت حدیث میں تو ہے۔ پھر کہنے لگے ارے کون کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ختم کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ختم کرنے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آئے گا، ان کا زمانہ آئے گا، تب ان کے زمانے میں ختم ہوگا، لیکن ختم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو بھائی اسی طریقے پر جب بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کا یہ جواب ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، پھر جواب دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی آواز ڈائریکٹ ہم تک، آپ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہم تک اور آپ تک پہنچے گی، اور پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی آواز براہ راست سننے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وہ کان ہی کہاں ہیں۔ اگر ہم کو براہ راست خدا کی آواز آتی تو سینہ پھٹ جاتا، اس لیے اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار کر اس آواز کو پھر ہم تک پہنچایا۔ اس پہنچانے میں جمال پیدا ہو گیا، تو خدا کے جلال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں ڈھال کر ہم تک پہنچایا، تو ہم کو سہارا مل گیا۔ کیا اللہ کو ہماری نماز کی حالت کا علم نہیں؟ اللہ ہماری نماز کو، نماز کے ہر رکن اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آخری صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بلا کر بڑے تیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الا تتق اللہ، الا تری کیف تصلی، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا دیکھتا نہیں کہ تو نماز کیسے پڑھ رہا تھا؟ پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے تم لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہوتا، تمہاری ہر چیز میرے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ مضمون ایک نہیں کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی ساری کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے والوں کو بھی سامنے والوں کی طرح دیکھ لیتے تھے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کی کیفیات اور حالات کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے تو بھائیو کیا اللہ کو علم نہیں ہوگا؟ جبکہ وہ خدا تو علام الغیوب یعنی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ کیا اسے ہماری نماز کی خبر نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اگر یہ ایک بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔